بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوٹس اسلامیات کلاس 9th فیڈرل بورڈ اینڈ آل بورڈ آف پنجاب۔ ٹاپک تکبر، ایروگینس، بری عادات سے اجتناب، تکبر۔ نوٹس اسلامیات کلاس 11th، جس میں جو ہمارے پاس پہلا سوال ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں تکبر کی اقسام بیان کریں۔ اس میں پہلے ہم نے ایک لائن میں بتا دینا تکبر کیا ہے۔ یہ بڑا مہلک تکبر ہے، ہلاک کرنے والا ہے۔ انسان اپنے مغرور ہوتا ہے، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے اور اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کا حوالہ دے دینا ہے۔ شیطان نے بھی تکبر کیا تھا، تو پہلا تکبر اللہ کے ساتھ تکبر ہے۔ جیسے شیطان نے کیا، تو اس آیت کا ہم حوالہ دے دیں گے کہ اس نے اللہ کی بات کو ماننے سے انکار کیا، حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ دوسرا تکبر اللہ کے نبیوں کے ساتھ ہے، اپنے آپ کو ان کو برابر یا ان سے بہتر سمجھنا، ان کی اطاعت نہ کرنا۔ جیسے فرعون کے ماننے والے حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام کے سامنے تکبر کرتے تھے، اور یہ قرآنی آیت ہے، اور کہتے تھے کہ ہم اپنے جیسے دو انسانوں پر ایمان لے آئیں، حالانکہ ان کی قوم ہماری غلام ہے۔ یہ بھی تکبر ہے۔ اسی طرح مکہ والوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تکبر کیا، اور اس آیت کا ہم حوالہ دے دیں گے۔ اور وہ کہنے لگے یہ قرآن پاک کیوں نازل نہیں ہوا؟ مکہ اور طائف کی بستیوں پر۔ تو یہ ایک جو ہے تکبر کی ایک قسم تھی جو ان کے ساتھ کی گئی۔ جبکہ تیسری جو قسم ہے تکبر کی، وہ ہے لوگوں کے ساتھ تکبر۔ لوگوں کے ساتھ تکبر یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، راستے چلتے ہوئے لوگوں سے آگے رہنے کی کوشش کرنا۔ یہ آپ پوائنٹ میں لکھ سکتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7، اس طرح پوائنٹ بنا کے لکھ دیں، وہ زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ میں نے اس کی اتنی سیٹنگ نہیں کی۔ نمبر ڈالتے ہیں پھر وہ بار بار ٹائم لگتا ہے۔ آپ اس کے نمبر لکھ دیجئے گا 1 2 3 4 5۔ لوگوں کے برابر ہونے کو برا سمجھنا، مالدار ہو تو غریبوں کو سے دور رہنا، جہاں بھی کوئی بیٹھنا ہو تو سب سے آگے والی سیٹ پہ بیٹھنا، سب سے آگے، خود لوگوں کو سلام نہ کرنا، دوسروں سے امید رکھنا وہ سلام کریں، اگر وہ غلط بات کرے کوئی اس کو ٹوک دے تو وہ ناراض ہو جائے، وہ دوسروں سے خدمت کی توقع رکھے اور دوسروں کی خدمت نہ کرے۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قارون کا ذکر کیا، جو فخر کا لباس پہن کے نکلا تھا اور اللہ نے اس کو دنسا دیا۔ آگے حدیث کا حوالہ ہے، قیامت کے دن تکبر کرنے والے چونٹیوں کی مانند ہوں گے اور ان کو جہنم کی طرف جو ہے ہانکا جائے گا۔ تو آپ اس حدیث کا ساتھ ہی حوالہ دے سکتے ہیں، اور اس حدیث کا بھی دے سکتے ہیں، یا آگے کویشچن آنسر میں بھی آ رہی ہے تکبر کے بارے میں ایک حدیث لکھیں، تو یہ جو حدیث ہے اس کا بھی حوالہ دے سکتے ہیں۔ میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں تاکہ ویڈیو بڑی نہ بنے، ایک ایک لفظ نہیں پڑھ رہا، صرف میں اشارہ کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھتے چلے جائیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس کویشچن نمبر 2 ہے، اسلام میں تکبر بہت بڑا گناہ ہے، اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ تکبر کے نقصانات بتائیں۔ تکبر کے نقصانات، اس کا کویشچن مس ہو گیا ہے۔ تو اسلام میں تکبر کے نقصانات، پہلی ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، آخرت کی رسوائی اور ذلت ہوتی ہے، انسان ناشکرہ ہو جاتا ہے، رب کا شکر ادا نہیں کرتا، سب کچھ اس کے پاس ہوتا ہے، لوگوں کے دل میں اس کے لیے نفرت آ جاتی ہے، جتنی بھی مرضی بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہو لوگ اس کو برا بھلا کہتے ہیں،
وہ بندہ تنہائی کا شکار ہوتا ہے، لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں، رشتہ دار بھی چھوڑ جاتے ہیں کہ یار یہ جو ہے بندہ ٹھیک نہیں ہے، علم سے محروم ہو جاتا ہے، فائدہ نہیں اٹھا سکتا، انسانوں کی نظروں سے گر جاتا ہے، اور ایسا آدمی جو ہے نا یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جیسا کہ پیچھے ہم نے حدیث پڑھی ہے، تو حدیث پاک کے مطابق وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی صلاح ہے تکبر کرنے والے کی۔ تو یہ دوسرا سوال تھا کہ تکبر کے نقصانات۔ تو تکبر کے نقصانات میں یہ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے اور اپنے الفاظ میں جو ہے مختصر بتا دینا ہے، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا، شارٹ کٹ بتا دینا ہے۔ تیسرا جو ہمارے پاس اور آخری سوال ہے، آج کے دور میں تکبر کی کون کون سی صورتیں ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہ جیسا کہ میں نے آپ کو کلاس میں بتایا تھا کہ ہر لیسن کے اینڈ میں تقریباً ایک عملی سوال ہوتا ہے، پریکٹیکل کویسچن۔ آپ نے اس کو خود سوچ کے کرنا ہوتا ہے، اور اگر بہت سے لوگ کر رہے ہیں سب کا ڈیفرنٹ بھی ہو سکتا ہے، سیم نہیں ہوگا جیسے کہ باقی سوال ہیں۔ تو یہ پریکٹیکل کویسچن ہے، عملی سوالات۔ آپ ایک دو بار اس کو پڑھیں، زبانی یاد نہ کریں، رٹے نہ لگائیں، سمجھ کے کریں، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ سب سوالات کو سمجھا جائے، صرف قرآن اور حدیث کو یاد کر لیا جائے، باقی سمجھ کے کیے جائیں۔ اس میں آپ اس کو جیسے یہ لکھا ہے یہ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، آپ کوئی نئی باتیں بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ آج کے تکبر میں کون سی صورتیں ہیں، ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں، تو یہ ساتھ ساتھ ہی میں نے لکھ دیا ہے بھائی۔ آج کے دور میں تکبر کی مختلف صورتیں ہیں۔ صورتوں سے مراد یہاں حالتیں اور کنڈیشنز ہیں۔ مثلا دولت اور عہدے کا تکبر، کسی بندے کو سیٹ مل جائے یا 4 پیسے آ جائیں تو بندہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے۔ اس سے بچنا کیسے ہے؟ کیونکہ ہم نے 2 باتیں لکھنی ہیں اس سوال کے اندر، یہ نوٹ کر لیں۔ صورتیں لکھنی ہیں اور ان سے بچنا کیسے ہے، یہ دونوں پوائنٹ بتانے ہیں۔ بچا کیسے جائے کہ ہم ہی یاد رکھنا چاہیے جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، جو اللہ دے سکتا ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے، اور سب چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ علم کا تکبر، بعض افراد اپنے علم اور تعلیم کی وجہ سے دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں، تو اس سے کیسے بچا جائے بھائی؟ ہمیں یہ یاد رکھیں علم ایک امانت ہے، اس کا مقصد انسانیت کی خدمت ہے۔ علم سے انسان عاجز بنتا ہے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ عہدے اور طاقت پہ تکبر، بعض لوگوں کو کوئی اسٹیٹس عہدہ مل جاتا ہے، تھوڑی طاقت مل جاتی ہے، اختیار مل جاتا ہے، وہ دوسروں کا جینا آرام کر دیتے ہیں اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، اور یہ بہت ہی بری عادت ہوتی ہے۔ یہ چیزیں ہمیشہ نہیں رہتی۔ اس سے کیسے بچا جائے؟ جو بھی ہمارا عہدہ ہو یا ذمہ داری ہو، ہمیں سمجھا جائے کہ یہ دوسروں کی خدمت کے لیے ہے، اور ہم اللہ کے نبی سے سیکھے، انہوں نے دوسروں کی خدمت کی ہے۔ عبادات پر تکبر، بعض لوگ اپنی نماز، روزے، تہجد پہ تکبر کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت، ان پہ تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے رب کی نظر میں سب سے بڑا وہ ہے جو زیادہ متقی پرہیزگار ہے۔ قرآن آیت ہے نا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے بھائی؟ جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے وہ متقی ہے، عزت والا ہے۔ خاندان اور حسب نسب پر تکبر، بعض لوگ جو اپنے خاندان پہ تکبر کرتے ہیں، بھائی ہمارا خاندان یہ ہے وہ ہے، سب سے اچھا ہے، ہمارا نسب فلانے سے ملتا ہے، ہماری قوم بڑی برتر ہے۔ اسلام میں بیٹے اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ رسول کی بات کو ماننے والا ہے، چاہے وہ دنیا کا فقیر ہے، اپنے وقت کے بادشاہ سے وہ بہتر ہے۔ یہ اسلام کا اصول ہے۔ تو یہ چند باتیں جو ہیں آپ کو بتائی گئی۔ کیسے بچنا ہے اس سے؟ کہ انسان سوچے تمام انسان برابر ہیں، اور سب سے برتری کا معیار صرف تقویٰ ہے، نہ کہ خاندان یا نسل۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس حدیث کا حوالہ دے دیا جائے، کسی عرب کو عجم پر اور اجمی کو کوئی عربی پر برتری نہیں ہے سوائے تقوی کے۔ عرب عرب ہوتا ہے، اجمی نان عرب کو کہتے ہیں،
जो नॉन अरब होता है उसको आजम कहते हैं। अल्लाह के नबी ने इनको मना किया था कि भाई किसी को कोई फजीलत नहीं है। और आखिरी हेडिंग सोशल मीडिया पे तकब्बर, ये पॉइंट ज़रूर लिखिएगा, ये इन्होंने तकरीबन हर दूसरे लेसन में ये डाला हुआ है, ये ज़रूर लिखें आप। बाद लोग सोशल मीडिया पे तकब्बर करते हैं, भाई हमारे इतने फॉलोअर हैं, इतनी हमारी पोस्ट लाइक होती है, हमें लोग जानते हैं, हमारी जो है रील वायरल हो रही हैं, हमारी फॉलोइंग बड़ी ज़्यादा है, इस पे भी तकब्बर करते हैं, फ़ख्र करते हैं कि भाई ये सोशल मीडिया जो है एक्टिविस्ट है, लाइक दैट। इन चीज़ों पे फ़ख्र नहीं करना चाहिए, आजिज़ी का मुशाहरा करना चाहिए। ये जितना बढ़ते हैं पता भी नहीं चलता कब ख़त्म हो जाएगा, ये सब चीज़ें यहीं रह जानी हैं। इनके ज़रिए हम अल्लाह का पैगाम अल्लाह की मखलूक को पहुँचाएँ। गलत चीज़ें शेयर करने के बजाय आजिज़ी इख्तियार करें। अल्लाह ने इतने ज़्यादा मुझे सुनने वाले और देखने वाले दिए हैं, मैं उन तक पॉजिटिव बातें बता दूँ, अल्लाह और उसके रसूल का मैसेज पहुँचा दूँ। तो ये तकब्बर के बारे में कुछ हमारे लॉन्ग क्वेश्चन थे, इनको आप अच्छी तरह कर लीजिएगा। और ये जो है नोट्स है नोट्स इस्लामियात क्लास 9th तकब्बुर एरोगेंस, इंग्लिश में भी हैं, उर्दू में भी हैं, और बाकी जो लेसन्स हैं, असबाक हैं, उनके भी उर्दू और इंग्लिश दोनों में अपलोड कर दिए जाएंगे। तो अल्लाह ताला हमें इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, जो पढ़ें उस पर अमल भी करें, सिर्फ नंबर लेने के लिए ना पढ़ें। ये जो चीज़ें लिखी हैं इन पे अमल भी करना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।